کلمہ طیبہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، محبت بھی آپ سے بڑی ہے، نمازیں بھی پانچوں پڑھتا ہوں، حضور روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، حضور عمل بڑے کرتا ہوں، لیکن جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے وہ تڑپا دیتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرا دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بول تو صحیح، تو نے کیا ظلم کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے، کیا تو نے گناہ کیا ہے؟ اے کون سا جرم کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا بلبلا رہا ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ جب میں تجارت کے لیے روانہ ہونے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارت کے لیے چلا گیا۔ میرے بعد میرے بیوی کو اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، تو وہ بیٹی پرورش پاتی رہی اور میں تجارت پہ چلا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد میں واپس آیا، میری بچی بڑی ہوتی رہی اور جب جوان ہوگی تھوڑی سی 7-8 سال کی عمر کی ہو گئی تو میں واپس آیا 7-8 سال کے بعد۔ جب میں یا رسول اللہ واپس آیا تو اپنے گھر کے اندر بیٹھا، میری بیوی نے میرے سامنے آ کر کھانا رکھا، پانی بھی رکھا، میں نے کھانا بھی لیا پانی بھی لیا۔ جب میں کھانا تناول کر رہا تھا تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ہمسایوں کا بچہ ہے، ہمارے گھر کوئی نہیں ہے۔ میں پھر کھانا کھانا شروع ہو گیا، پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ ہمسایوں کا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ہمارے آنگن میں تو کوئی پھول نہیں ہے، ہمارے آنگن میں کوئی کلی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب میں نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا بلکہ میں سیدھا اندر چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا ہے، خوبصورت چہرے والی حسین و جمیل چھوٹی سی ننھی سی کلی میرے آنگن کے اندر کھلی ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی میرے گھر کے اندر تھی۔ میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا چہرہ مجھ سے مشابہت رکھنے والا تھا، اس کا چہرہ بالکل میری طرح کا تھا۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، میں نے اس کے دامن کو پکڑا کہ سیدھا باہر لے آیا۔ میری بیوی رونے لگی، چلانے لگی، واسطے ڈالنے لگی، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس کے اوپر زیادتی نہ کرنا، اس کو زندہ ترغور بند کرنا، اس کو ذبح نہ کرنا، میں اس کو لے جاؤں گی، کہیں باہر جنگل میں چھوڑ آؤں گی، تیرے پاس رہنے نہیں دوں گی۔ میں نے اس کو سمجھایا تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، تو دیوانی ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے 70 بچیوں کو زندہ ترغور کیا ہے، میں اپنی بچی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے خاندان والے رہنے دیں گے، جینے دیں گے؟ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، بچی کے دامن کو پکڑا، میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ بچی مجھے واسطے ڈالتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، بابا مجھے نہ مار، مجھے نہ گھسیٹ کے لے کے جا۔ میں نے اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں کیا، میں اسے گھسیٹتا گیا، لے جاتا گیا۔ میں باہر جنگل کی طرف اس بچی کو لے گیا، میں نے ایک طرف بٹھا دیا بچی کو، اور جب وہ گڑھا کھودنے لگا، جب میں گڑھا کھودتے کھودتے تھک جاتا، جب میں بیٹھ جاتا، جب میں تھک کر ہار کر بیٹھ جاتا، وہ میری ننھی سی کلی، میری چھوٹی سی بچی، میری پیاری سی بچی، وہ میرے پاس آتی، اپنے آنچل کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کرتی، وہ کہتی بابا نہ یہ گڑھا کھود، تو تھک جائے گا، بابا اتنی محنت نہ ڈال، تو تھک جائے گا۔ میں اس کی طرف دھیان نہ دیتا، اس کی باتیں میرے اوپر اثر نہ کرتی۔ یا رسول اللہ، پھر میں گڑھا کھودتا، پھر میں گڑھا کھودتا، پھر جب میں تھک ہار کے سائڈ پہ بیٹھتا، وہ میری ننھی سی بچی، وہ ننھی سی کلی میرے پاس آتی، اپنے دوپٹے کے ساتھ میرا چہرہ صاف کرتی اور کہتی بابا نہ گڑھا کھود، بابا نہ اتنی محنت کر، تو تھک جائے گا، تو ہار جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کی طرف نہیں دھیان دیا، میں نے توجہ نہیں دی، بلکہ میں گڑھا کھودتا گیا۔ جب میں نے کھود لیا، میں نے اپنی بچی کو دونوں بازو کے ساتھ پکڑا، اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ جب پھینکا تو وہ اونچی آواز سے رونے لگی، وہ چلانے لگی، وہ آنسو بہانے لگی، کہنے لگی بابا ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ میں نے تجھ سے گڑیا مانگی ہے، نہ میں نے کھلونے مانگے ہیں، نہ میں نے
کوئی تجھ سے پیسہ مانگا ہے، نہ میں نے تجھ سے پیار مانگا ہے، نہ تو نے مجھے کبھی پیار سے بیٹی کہا ہے، اور نہ ہی تجھے میں نے کبھی زندگی کے اندر بابا کہا ہے۔ آج پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات کے اندر ابا جان اتنا ظلم نہ کیجئے، اتنا ستم نہ کیجئے، اتنا ظلم ہمارے پر نہ ٹھائیے۔ یا رسول اللہ، میں اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیتا، میں مٹی ڈالتا گیا، مٹی ڈالتا گیا، وہ چلاتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، وہ روتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، وہ مجھے پکارتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، وہ آوازیں لگاتی رہی، میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ یا رسول اللہ، جب اس کے کندھوں تک مٹی آ گئی، وہ رو رو کے نڈھال ہو گئی، وہ آنسو بہا بہا کے وہ نڈھال ہو گئی۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ ایسے باہر نکالا اور اپنا دوپٹہ باہر نکال کے کہتی ہے، بابا تو مجھے مار تو رہا ہے، مجھے دفن تو کر رہا ہے، مجھے اس زمین کے تر دفن تو کر رہا ہے، دبا تو رہا ہے، لیکن میری آخری خواہش ابا جان، میرے بابا جان، آخری خواہش میری پوری کر دینا، یہ دوپٹہ لے جانا۔ جب بھی میری ماں کو میری یاد آئے گی، میری یاد تڑپائے گی، میری یاد ستائے گی، وہ اس میرے آنچل کو اپنی آنکھوں سے لگائے گی اور تھوڑی سی تسکین پائے گی۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو دبا دیا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ یا رسول اللہ، جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، جب بھی مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے، وہ میری بیٹی کا چیخنا، وہ چلانا، وہ رونا، مجھے پکارنا، پہلی ملاقات کے اندر وہ بابا بابا کہہ کے وہ مجھے پکارتی تھی، جب بھی مجھے یاد آتی ہے، یا رسول اللہ، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں مسلمان تو ہو چکا ہوں، آپ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، آپ سے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو فکر نہ کر، تو نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، میری شفاعت سے تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ میرے بھائی، وہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا جب لوگ بچیوں کو زندہ ترگوڑ کرتے تھے۔